تو ناظرین آج کل سیاست ایسے چل رہی ہے کہ دل چاہ رہا ہے کچھ خوبصورت صیغے استعمال کرنے کا. کل پیارے بلاول نے بھولے وزیر اعظم سے اپنی نشست سے اتر کر کسی کام کے آدمی کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا, تو آج دونوں جانب سے وزراء نے قیادت کے ساتھ وفاداری ثابت کرنے کے لیے تاک کر ایک دوسرے پر نشانے لگائے ہیں. وزیر اعظم آج خود بھی پریس کانفرنس کے لیے براہ راست عوام کے سامنے تشریف لائے ہیں, اور وزیر اعظم عمران خان نے بے روزگار افراد کے لیے ویب پورٹل لانچ کرنے کا اعلان کیا ہے. بے روزگار افراد یہاں اپنا نام رجسٹر کروائیں اور 12,000 روپے لے جائیں. انہوں نے کہا احساس پروگرام کے تحت 3 ہفتے میں 81 ارب روپے 61 لاکھ خاندانوں میں بانٹ دیے ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب کا مزید کہنا تھا پاکستان سمیت دنیا میں لاک ڈاؤن کے منفی اثرات معیشت پر پڑ رہے ہیں. نیو یارک میں ہزاروں لوگ مر گئے ہیں. انہوں نے بھی اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری کھول لی ہے. امیر سے امیر حکومت بھی لاک ڈاؤن میں لوگوں کا خیال نہیں رکھ سکتی. دنیا کی کوشش ہے کاروبار شروع ہو. لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں. عمران خان صاحب مزید کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں خطے میں سب سے کم ہیں. وزیر اعظم عمران خان مزید کہہ رہے ہیں کہ ایک ماہ میں پیٹرول کی قیمت میں 30 روپے, ڈیزل کی قیمت میں 42 روپے کمی آئی ہے. بھارت اور بنگلہ دیش میں پیٹرول کی قیمت پاکستان سے 100 گنا زیادہ ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہونے کا فائدہ عوام کو ہوگا, لیکن کب خان صاحب؟ پیٹرول کی قیمت بڑھتے ہی ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے, لیکن جب کم ہوتی ہے تو اس کا اثر تو کہیں دکھائی نہیں دیتا. اب یہ مت پوچھئے گا کہ یہ بھی میں نے کرنا ہے. ایڈوانس میں یقین دلا رہی ہوں آپ ہی وزیر اعظم ہیں اور یہ آپ ہی کا کام ہے. کام تو ویسے یہاں کوئی اور بھی نہیں کر رہا ہے. ویسے ناظرین, سندھ کے وزیر اطلاعات نے کورونا پھیلنے کا ذمہ دار وفاقی حکومت کو قرار دے دیا ہے. ٹھیک ہے سیاست کرے, لیکن کیا یہ سننے سمجھنے میں دیکھنے میں کچھ بچوں جیسی بات نہیں لگتی ہے؟ اب کوئی نے بتلائے کہ ہم بتلائیں کیا؟ دیکھو کرن, پہلے تو میں آپ کو ایک بڑا سنسیئر مشورہ دوں گی کہ آپ یہ شیخ رشید ٹائپ کے لوگوں کی جو ہے نا وہ باتوں کو اتنا سنجیدہ نہ لیا کریں. وہ موصوف جو ہے وہ چونکہ میڈیا سے کھیلنے کے عادی ہیں اور وہ ان کو ہیڈ لائن بنوانی ہوتی ہے کسی چکر, وہ اس طرح کی باتیں کریں گے تو ہیڈ لائن بنے گی نا, ورنہ ان کی بات کو اہمیت کون دیتا ہے. ایک چیز کی وہ جو ہے وہ قائد ہیں اور لیڈر ہیں, وہ پتہ نہیں کس چیز کے لیڈر بنے ہوئے ہیں. ان کی باتوں کو اہمیت دینا وقت کا ضیاع ہے. میری گزارش یہ ہے کہ یہاں پر کوئی چیز جو ہے وہ چوری چھپے تو ہو نہیں سکتی. جو بھی ہوگا وہ پارلیمنٹ کے اندر ہوگا. اور یہ جس حکومت کے وزیر ہیں شیخ رشید صاحب, وہ 3 ووٹوں کی 4 ووٹوں کی حکومت ہے. ایک ریزولوشن تک یہ, اور ایک ہوتا نا کہ آپ صرف ٹیبل نہیں کرنے کے قابل, یہ کویسچن پٹ نہیں کر سکتے ہاؤس کے اندر, پاس کرانا تو بہت بات کی بات ہے. ویلکم بیک جی ناظرین. پاکستان میں کورونا وائرس کے کیسز کا نیا ریکارڈ قائم ہوا ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1200 سے زائد نئے مریض سامنے آ گئے ہیں. ایک ہی دن میں 32 افراد کو کورونا وائرس ہوا, اس کے باعث جاں بحق ہو گئے. مجموعی طور پر کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 470 ہو گئی ہے. اب 417 ہو گئی ہے. کورونا وائرس سے مریضوں کی تعداد 18,000 سے تجاوز کر چکی ہے پاکستان میں. عالمی سطح پر مہلک کورونا وائرس سے مصدقہ طور پر متاثرہ 34 لاکھ افراد میں سے 10 لاکھ افراد صحتیاب ہو گئے ہیں. پاکستان میں وائرس سے جاں بحق افراد میں 65% 50 سال سے کم عمر ہیں. 80% تعداد مردوں کی ہے. کورونا کا نشانہ زیادہ تر مرد حضرات کیوں ہیں؟ کیا پاکستان کی طرح دنیا بھر میں بھی کورونا خواتین پر زیادہ اثر انداز نہیں ہو رہا؟ اگر ایسے ہی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے ڈاکٹرز کا پینل میرے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر جاوید عالم, آپ کو خوش آمدید کہوں گی. انصر مقصود صاحب, آپ کو بھی میں خوش آمدید کہوں گی. میں صرف آپ سے سوال کرنے سے پہلے میں نے ابھی کچھ ٹائم پہلے ایک چھوٹی سی ریسرچ بھی دیکھی جو 14 اپریل تک ہے. اس میں میں دیکھ رہی ہوں 61.8% میل ڈیتھس کا ریشو ہے, 38.2% فیمیل ڈیتھس کا ریشو ہے. تو یہ ڈفرنس آ رہا ہے. تو کیا خواتین کا امیون سسٹم زیادہ ہوتا ہے اور دنیا بھر میں بھی ایسے ہی ہے یا پاکستان سے اعداد و شمار مختلف ہے؟ یہ تو ایک میڈیکلی اللہ تعالیٰ نے ابھی کہا تھا چائلڈ بیئرنگ جو اللہ نے دی ہے, ماں کا ایک جو درجہ دیا ہے وہ تو عورت کو دیا ہے, تو برداشت بھی عورت کو دی ہے. اور یہ سب ثابت ہو رہا ہے آپ کے سامنے کہ وائرس ہو یا بیکٹیریا ہو یا کوئی بھی پرابلم ہو, فیمیل اس کو ریزسٹ کر جاتی ہے. تو میل کے اندر کارڈک بھی, ڈائبٹیز بھی, ملٹیپل پرابلم, لیکیمیاز بھی سب سے زیادہ میل میں ہوتے ہیں اور فیمیل میں کم ہوتے ہیں. تو یہ کورونا نے بھی بتا دیا کہ فائٹ کرنا مشکل ہے. جی فیکٹ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب پھر اب جی آپ کی آواز ہمیں بالکل کلیئر آ رہی ہے. آپ بالکل اپنی گفتگو کو کنٹینیو رکھیے. جی ہاں بالکل. اب سر اب تھوڑا سا اس پہلو پر بھی بات کر لیتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان نے کہا تھا کہ اگر مڈ آف مئی تک یہ کیسز 20,000 سے ابو چلے جاتے ہیں تو پھر کیسز کو ٹیکل کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا, اور ہم میڈیکلی فیسلٹیز کے ساتھ اتنے ساؤنڈ نہیں ہیں کہ اس کو ٹیکل کر سکیں سچویشن کو.
ابھی تو سیکنڈ میں ہے اور یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ 18,000 سے اوپر پیشنٹس چلے گئے ہیں. سر کیا کوئی پالیسی بنائی جا رہی ہے, کچھ کیا جا رہا ہے, کتنا کچھ کیا جا رہا ہے, ہیلتھ کا نظام کیسے بیئر کرے گا اس کو؟ یہ اب کتنا ٹرینڈ جائے گا, کس حد تک جائے گا, یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ مڈ آف مئی بھی نہیں بلکہ یہ 3rd to 4th ویک آف مئی میں جا کے ہمیں ایگزیکٹلی پتہ چلے گا کہ اس کا گراف کہاں تک جائے گا. اللہ رحم کرے, اللہ رحم کرے پاکستان پر. سر ڈاکٹرز کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے مکمل لاک ڈاؤن کیا جائے, لیکن اگر ہم صرف سینٹرل کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر شبلی فراز صاحب کہہ رہے ہیں کہ مکمل لاک ڈاؤن کا فارمولا پاکستان سمیت کئی ممالک میں ناکام ہو گیا ہے. ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں لاک ڈاؤن کریں, حکومت کہہ رہی ہے لاک ڈاؤن ناکام ہو رہا ہے, ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں لاک ڈاؤن کریں. تو سر اس کی ذرا وجہ بتائیں اور عوام کو سمجھائیں کہ لاک ڈاؤن کیوں ضروری ہے, ساتھ ساتھ حکمرانوں کو بھی. دیکھیں لاک ڈاؤن تو اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے نا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ یہ کورونا ہے, کنٹیجیس پرابلم ہے, قریب جائیں گے تو لگے گا. اچھا اور کوئی انتظام ہمارے پاس کم نظر نہیں آ رہا جس طرح ہماری اسٹیٹسٹکس ہو رہی ہے. تو ایک یہی طریقہ رہ جاتا ہے کہ لاک ڈاؤن اگر کرتے ہیں تو بچت ہے, اگر لاک ڈاؤن لیکن اس سے ملٹیپل اور پرابلمس ہو رہی ہیں. تو کس طرح روکا جائے, سب سے پہلے ہم پبلک کو یہ کہیں گے کہ موومنٹ تو ضروری ہے پاکستان میں. اگر موومنٹ نہیں ہوگی تو ہمارے کاروبار کیسے ہوں گے, ہمارے گھر کیسے چلیں گے. اچھا سچویشن کنٹرول ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. آپ دیکھیں مستقل آپ نے ابھی جو بتائی اسٹیٹسٹکس بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو اگر کوئی سچویشن یہ نظر آئے کہ بھئی انسرٹینٹی ہمیں نہ ہو کہ بھئی اس وقت تک ہے تو لوگ گھر میں سکون سے بیٹھ جائیں کہ 2 ہفتے 4 ہفتے نظر بھی نہیں آ رہے, اور احتیاط کرنی ضروری ہے. اگر احتیاط نہیں ہوگی تو یہ کورونا کسی کو چھوڑے گا نہیں. آپ دیکھیں نا امریکہ میں کتنی, نیو یارک میں یا یورپ میں لے لیں, مستقل بڑھ رہی ہیں. تو اب اس کا بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ لوگ مینٹلی پریپیئر ہوں کہ ہمیں کم سے کم عید تک تو عید تک تو ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھنا ہے, بیٹھنا ہے, آئسولیٹ ہونا ہے اور کوارنٹائن میں رہنا ہے, کوارنٹائن کرنا ہے خود کو. ڈاکٹر انصر اب وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں لاک ڈاؤن مکمل حل نہیں ہے, وزیر اعلیٰ سندھ یا پھر سندھ گورنمنٹ کہہ رہی ہے لاک ڈاؤن ہی واحد حل ہے. ڈاکٹر انصر کو اگر میں یہ موقع دیتی ہوں کہ آپ پلیز وزیر اعظم کو مشورہ دیجئے کہ کیا کرنا چاہیے, تو آپ کیا کہیں گے ان سے؟ دیکھیں گورنمنٹ کی جو بھی پالیسی ہے, دیکھیں وہ تو میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا. میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو بالکل انڈورس کروں گا. دیکھیں پاکستان تو ایک 3rd ایسا ملک ہے جس کے کہ اتنے زیادہ ریسورسز نہیں ہیں. آپ ان ملکوں کی طرف دیکھیں جن کے پاس بہت زیادہ ریسورسز ہیں, وہ پھر بھی اس کرونا ڈیزیز کو کنٹرول نہیں کر سکے. اور اس کا یہ بہترین حل یہی ہے, آپ جو مرضی کر لیں, کہ اس کا بہترین حل یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو پریونٹ کریں, جو ابھی ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے. اور ہم ایسی قوم ہے سر کہ جب ہم سختی پر نہیں مان رہے ہیں تو اگر صرف اور صرف عوام کے ہاتھ میں ہی دے دیا جائے کہ آپ خود ہی اپنے آپ کو سیلف کوارنٹین کریں, سیلف آئسولیشن میں جائیں, تو ہم کیسے جائیں گے؟ سر آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ چین سے سر ویکسینز آنی تھی, بڑی خوشخبریاں ہم نے لوگوں کو سنائی تھی, اس کا ٹرائل بھی ہونا تھا, وہ آ گئی ہیں سر. اور اس کے ساتھ ساتھ فواد چودھری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ دنوں میں وہ کٹس متعارف کروا دیں گے اور 5 سے 6 مہینے میں پاکستان ویکسین بھی بنا لے گا. سر اس بارے میں ذرا ان دونوں کے بارے میں بتا دیجیے گا. دیکھیں ابھی تک ہمارے علم میں تو نہیں ہے, پیمس میں تو ابھی وہ ویکسین وغیرہ نہیں آئی. آئی تھنک اس کا ڈائریکٹلی یہ والا جو کویشچن ہے, یہ اگر آپ NIH کے جو بالکل سر وہ تو میں ان سے پوچھوں گی, لیکن آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے اس حوالے سے؟ فیڈرل میں ہاں جی ہمارے پاس ابھی تک کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے کہ ویکسین سے ریلیٹڈ کہ ہمیں کوئی پرووائڈ کی گئی ہو یا اس کا کوئی ٹرائل کے سلسلے میں ہمارے پاس کوئی آئی ہو. نہیں, ابھی ہمارے پاس نہیں ہے. ابھی ہم اسی ہمارا طریقہ علاج وہی ہے جو کہ ہماری گائیڈ لائنس بنی ہوئی ہیں WHO کے ریفرنس سے, اور ہمارے اپنے جو انفیکشس ڈیزیزز کے جو ایکسپرٹس کا ایک کور گروپ ہے, وہ جو ڈیوائز کرتے ہیں گائیڈ لائنس ویز ٹریٹمنٹ کے ریفرنس سے, ابھی تک وہی چل رہی ہیں. بالکل جو ویکسینز انہوں نے بنائی ہے جس کی خوشخبری ہمیں ملی تھی وہ جلد سے جلد امپورٹ ہونی چاہیے. اب پیمز ہاسپٹل کے پاس, ڈاکٹر انصر مقصود کے پاس, آپ کے پاس تو اس حوالے سے کوئی انفارمیشن نہیں ہے, اور آپ اسی طرح سے لوگوں کو علاج معالجہ دے رہے ہیں جو ایک ڈاکٹرز نے اور ایک جو WHO کی جانب سے ایک ضابطہ دیا ہوا ہے. سر آپ کے پاس کوئی اس طرح کی انفارمیشن موجود ہے کیا؟ دیکھیں بالکل, میں 2 چیزیں بتا دوں. ایک تو ہماری اینالیسس پتہ نہیں چل رہا ہے کہ وائرس کیریئر کون ہے, سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. جی. دوسرا ویکسین نہیں ہے. دیکھیں ابھی تک تو انسرٹن ساری کہانیاں ہو رہی ہیں, پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. ویکسین آ رہی ہے, پہلے کلوروکوئن کی بات ہوئی, پہلے مختلف چیزیں آ رہی ہیں.
تو میں صرف ایک چیز ایز اے ڈاکٹر بولوں گا کہ ہمارے پاس جب تک، کیونکہ دیکھیں یہ باتیں ہو رہی ہیں، ہمارے پاس کیریئر کا پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ہم دونوں میں سے کیریئر، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کیریئر کون ہے. اور کیریئر سب سے خطرناک چیز ہے کہ وہ ایک بندہ گھر میں جاتا ہے، 5 لوگ وہاں موجود ہیں، انہیں جا کے سب کو انفیکٹڈ کر دیتا ہے. وہاں پہ انٹر ہونے کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ اینالائزڈ ہو کہ یہ کیریئر ہے یا نہیں. اور ویکسین جب تک نہیں آتی ہے، اور ویکسین کوئی اتنا کوئی کام نہیں ہے میرا خیال